فردوس بری ایک جائزہ۔ اردو ادب کو ناول نگاری سے نذیر احمد نے روشناس کرایا، لیکن شرر پہلے ناول نگار ہیں جنہوں نے شعوری طور پر ناول کو سمجھنے اور برتنے کی کوشش کی۔ ناول کا فن مغربی ادبیات سے اردو میں آیا۔ شرر نے ناول کے مغربی معیار کو پیش نظر رکھا اور مشرقی مزاج و ماحول کے مطابق اپنی کہانیوں کو فنی سانچوں میں ڈھالا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں فنی پختگی پائی جاتی ہے اور یہ ناول فن کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ بقول سہیل بخاری، شرر اردو ادب کی تاریخ میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے اردو ناول کے موجد ہیں جنہوں نے انگریزی ناولوں کی تقلید میں ناول نگاری شروع کی۔ شرر کی اسلامیات پر گہری نظر تھی۔ وہ ملت اسلامیہ کے حالات سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کی جب و حالی اور بدحالی دیکھ کر بہت زیادہ متاثر تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے کارنامے دکھلا کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کریں۔ عظیم اسلامی شخصیتوں کی سرفروشی کی داستان سنا کر مسلمانوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کریں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تاریخ اسلام کے روشن ماضی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا اور تاریخی ناول نگاری میں بلند مقام حاصل کیا۔ تاریخی واقعات میں دلکشی و جاذبیت اور دلچسپی پیدا کرنے کی غرض سے اس میں عشق و محبت کا عنصر شامل کیا، جس سے ان کے ناول عوام میں توقع سے زیادہ پسند کیے گئے۔ اپنے ناولوں کی پسندیدگی کا احساس شرر کو اچھی طرح تھا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں، غالباً اردو میں اپنی طرز کا یہ پہلا ناول ہے۔ ہمارے مسلمان دوستوں نے اس ناول کو حد سے زیادہ پسند کیا۔ اس ناول نے قوم اسلام کے وہ کارنامے دکھلائے جو بجھے ہوئے جوشوں اور پژمردہ حوصلوں کو از سر نو زندہ کر سکتے ہیں۔ شرر نے بے شمار تاریخی ناول لکھے۔ یہ تمام ہی ناول ان کے مخصوص نقطۂ نگاہ کے حامل ہیں۔ ظاہر ہے تمام ناولوں میں فنی تقاضوں کو پورا کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے، پھر بھی ان کے 5-6 ناول ایسے ضرور ہیں جو فن کے کڑے سے کڑے معیار پر بھی کھرے اتریں گے۔ ان ناولوں میں فردوس بری ان کا نمائندہ ناول ہے جو اپنے پلاٹ، کردار نگاری، مرقع کشی اور مکالمہ نگاری کے اعتبار سے شرر کا شاہکار ناول قرار دیا جا سکتا ہے۔ فردوس بری کے قصہ کا موضوع فرقہ باطنیہ کی سازشوں کا طوفان بلا خیز ہے، جو ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم فتنہ کی شکل میں سامنے آیا اور اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ کر اسی طرح ختم ہو گیا جیسے تمام فتنے ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اس ناول میں اس جنت ارضی کا بیان ہے جسے فرقہ باطنیہ کے سربراہ نے پہاڑوں کی اوٹ میں اسی پوشیدہ مقام پر بنا رکھا تھا۔ یہ مصنوعی جنت ہر طرح کے سامان عیش و عشرت سے آراستہ تھی۔ لوگوں کو بے ہوشی کے عالم میں اس جنت میں لایا جاتا تھا۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے بعد جب بے ہوشی کے عالم میں انہیں دوبارہ ان کی دنیا میں بھیج دیا جاتا تو وہ دوبارہ اس جنت ارضی میں پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جایا کرتے تھے۔ دوبارہ جنت میں جانے کا لالچ دے کر ان سے اپنے دشمنوں کو قتل کرایا جاتا تھا۔ اس ناول کے اہم کردار حسین، زمرد، شیخ وجودی اور بلغان خاتون ہیں۔ حسین زمرد کے عشق میں گرفتار ہے۔ زمرد کی موت کا یقین دلا کر حسین کو جنت ارضی میں پہنچایا جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات زمرد سے کرائی جاتی ہے۔ پھر اسے بے ہوشی کی حالت میں دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ زمرد سے دوبارہ ملاقات کے لالچ میں وہ اپنے حقیقی چچا امام نجم الدین نیشاپوری اور نصر بن احمد کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔
لیکن جلد ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ بلغان خان کی فوج کے ساتھ مصنوعی جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور سخت معرکہ آرائی کے بعد مصنوعی جنت اور قلعہ التمونیہ کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس ناول میں شرر کی کردار نگاری اپنے شباب پر ہے۔ ان کے تمام ہی اہم کردار ارتقاء مدارج سے گزرتے ہوئے ناول کے قصے کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ حسین اور زمرد جس طرح مختلف مراحل پر اپنی فطری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے کردار ادا کرتے ہیں، اس سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کردار مثالی نہیں بلکہ جیتے جاگتے کردار ہیں، جن میں مختلف حالات کے مطابق تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ زمرد صرف پیکر حسن و جمال ہی نہیں بلکہ اس میں غضب کی ذہانت اور دلیری بھی ہے۔ اس میں عام عورت کی کمزوریاں بھی ہیں مگر وہ دھن کی پکی بھی نظر آتی ہیں، اور وقت پڑنے پر ہر طرح کی قربانی دینے پر تیار نظر آتی ہے۔ بلغان خاتون اپنی مردانہ صفات اور شجاعت و بہادری کی وجہ ہمیں کافی متاثر کرتی ہے۔ وہ صرف 500 سواروں کے ساتھ جنت ارضی کو برباد کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ شیخ علی وجودی ایک ویلن کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے اور اپنی ہوشیاری اور عیاری سے ہر ایک کو مرعوب کر دیتا ہے۔ شروع میں تو کہانی کا ہیرو بھی اس کے سامنے ایک بونا نظر آتا ہے۔ شرر کے تمام کردار عربی اور عجمی ہیں مگر وہ لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب میں سانس لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑی تاریخی اور تہذیبی خامی ہے، لیکن شرر کی بہترین کردار نگاری اور کامیاب منظر نگاری و مرقع کشی کی وجہ سے یہ خامی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس ناول کی مجموعی فنی خوبیاں اسے بڑی حد تک مکمل ناول بنا دیتی ہیں۔ کسی نقاد نے اس ناول کی فنی خوبیوں کو اجاگر کرتے ہوئے ٹھیک ہی لکھا ہے کہ فردوس بری ایک مکمل ناول ہے جس کو شرر کا شاہکار ناول کہا جا سکتا ہے۔ یہ بہت مختصر ہے لیکن اس کا پلاٹ بہت منظم ہے، واقعات کی ترتیب دلکش ہے، کردار ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، منظر نگاری کے بہترین مرقع بیان کیے گئے ہیں۔ شرر نے مغربی فن کو مشرقی مزاج اور اس کی پسند کے سانچوں میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔ اس طرح اردو ناول نگاری میں ایک نئی روشنی کا آغاز کیا۔ مذکورہ خیالات حقیقت پر مبنی ہے، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فردوس بری عبدالحلیم شرر کی ایک کامیاب فنکارانہ پیشکش ہے جو ادب عالیہ میں ایک اضافہ ہے۔